بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اور وہ نئی دلی کی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ وہ پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے ایک بات ہمیں بتائی جو ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، بار بار دہراتے رہتے ہیں. یہ میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں یہ بات جب تک میں حیات ہوں، زندہ ہوں، کرتا رہوں گا. ہو سکتا ہے مجھے یہ موقع اپنی زندگی میں ہی دیکھنے کو مل جائے. انہوں نے ریسرچ کر رکھی تھی کہ جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی 24% سے کراس کی تھی تو پاکستان بن گیا تھا، اور جس وقت پاکستان بنا اس وقت بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی 24.6% تھی. یہ انہوں نے پڑھی لکھی کیلکولیٹڈ بات جو ہے وہ ہمیں بتائی. ظاہر ہے کہ کسی کے لیے وہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی. آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، انڈورس ریسرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا ہے تو تب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آبادی کتنی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ جس پیٹرن پہ ڈیموگرافی جا رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اگر اسی پہ بڑھتی رہی تو 2028 سے لے کے 30 تک ایک دفعہ پھر موجودہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی آبادی 24% سے کراس کرے گی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک نیا پاکستان دنوں کی بات ہوگی. اور وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مجھ سے وعدہ لے کے گئے تھے کہ میں یہ بات پاکستان کے میڈیا پہ جہاں پہ بھی موقع ملے اس کو دہراتا رہوں، اور میں ان کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً جہاں پہ بھی موقع ملتا. آپ نے ابھی ملک شام دیکھا ہوگا، اور ملک شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جو ریگولر فوج تھی اس نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا. اگرچہ بھاگنے سے 2 دن پہلے بشار الاسد صاحب نے اپنی فوج کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کرنے کا اعلان کیا، لیکن ان کی فوج جہاں جہاں پہ متعین تھی اس نے مزاحمت کاروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ آ کے آپ اس جگہ کو کنٹرول کر لیں، ٹیک اوور کر لیں، ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں جانے دیا جائے، ہمارے راستے کے اندر کوئی کھنڈت نہ ڈالی جائے. یہ علاقہ، یہ ادارہ جہاں پہ ہماری ڈیوٹی تھی، آپ کو مبارک ہو، ہم جا رہے ہیں. کیوں کیا؟ کیونکہ نفسیات کے، خودکشی کے بہت سارے معاملات جو تھے وہ بشار الاسد کی فوج کے اندر رپورٹ ہو رہے تھے کہ فوجی نے اپنے ساتھیوں پہ گولی چلا دی. ظاہر ہے آپ کسی انسان کو جب کلنگ مشین بناتے ہیں تو وہ اسی طرح کے پھر رد عمل اس سے آتے ہیں. یہی رویے اس وقت ہمیں بھارت کی افواج کے اندر نظر آ رہے ہیں. نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں. ایک فوجی اٹھتا ہے، وہ اپنے 7-8 ساتھیوں کو پھڑکا دیتا ہے اور اس کے بعد خودکشی کر لیتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات اس فوج کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کسی دن یہ بھی فون کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اسام کے اندر، میزورام کے اندر، بنگال کے اندر وہاں کے جو مزاحمت کار ہیں، 17 جگہوں کے اوپر تو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں بھارت میں، تو وہاں پہ جو فوج متعین ہے وہ ان مزاحمت کاروں کو کہے کہ بھائی ہم تو یہاں سے سرنڈر کر رہے ہیں، آپ آ کے ٹیک اوور کر لیجئے، جس طرح شام میں ہوا.